الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مسافروں کا قصہ۔ سفر کے دوران ایک یہودی، ایک نصرانی اور ایک مسلمان ہم سفر ہوئے۔ راستے میں ان کو حلوہ ملا تو یہودی اور نصرانی نے چالاکی کے ساتھ مسلمان کو اس حلوے سے محروم رکھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کو ان کی یہ چالاکی پسند نہ آئی اور اس نے ایسا بندوبست کیا کہ وہ حلوہ مسلمان کو ملا۔ اس سیدھے سادے مسلمان پر اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت ہوئی۔ اس قصے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چالاکی سے بچو کہ کہیں آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ ان تینوں کا ہم سفر بننا ایسا تھا جیسے پنجرے میں بے جوڑ پرندے رکھے ہوئے ہوں، یا جیسے قید خانے میں مختلف اقسام کے لوگ یکجا ہوتے ہیں۔ یہی مثال اس دنیا کے عام انسانوں کی ہے۔ راستہ کھلنے پر پڑاؤ کے مسافر اپنی اپنی راہ اختیار کر لیتے ہیں، یا پنجرہ کھلتے ہی پرندے اپنی جنسوں کی جانب محو پرواز ہو جاتے ہیں۔ ایسے پرندے وطن کے شوق میں پر پھیلائے ہوئے ہیں لیکن اڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ انسان جو کہ راہ کے طلبگار ہیں، آنسوں راہوں کے پر کھولے راہ کی تلاش میں گم ہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی یاد میں پر کھولتے ہیں۔ جس طرف سے آنسو اور سوزش آئی، جب موقع ملا اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ کچھ اپنے جسم کے اجزاء پر غور کر کے کہاں کہاں سے آ کر تمہارے جسم کے جزو بنتے ہیں۔ یہ اجزاء اپنے مرکز کی جانب منتقل ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب تک حضرت حق کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ جب جلال خدا بندی کی گرمی پڑے تو سب چیزیں حاضر ہو جائیں گی۔ جب ان تینوں مسافروں کا پڑاؤ آیا تو ایک مہمان نواز ان کے لیے حلوہ لے آیا۔ وہ اس فرمان خدا بندی سے واقف تھا جو قرآن مجید میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ میں ان کے نزدیک ہوں۔ وہ میزبان مسلمان تھے اور محض اللہ تعالیٰ عز و جل کی خوشنودی کے لیے مسافروں کے لیے حلوہ لے کر آئے تھے۔ یہودی اور نصرانی کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے کہا کہ اس کو رکھ دیں اور صبح کھائیں گے۔ مسلمان چونکہ دن کے وقت روزہ سے تھا اس لیے اسے بھوک لگی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، اسے تقسیم کر لیں کیونکہ میں اسے سارا کھانا چاہتا ہوں۔ نفسانی غرض کے بغیر کی گئی تقسیم اچھی ہوتی ہے۔ انسان بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کی ملکیت ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے افعال کو تقسیم کر لے تو کچھ اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے تو گویا وہ مشرک ہے۔ ان دونوں نے اس کی بات نہ مانی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مسلمان کو رات کو بھی بھوکا رکھا جائے۔ مجبوراً اس مسلمان کو ان کی بات ماننا پڑی۔ صبح اٹھ کر سب نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ عز و جل کو یاد کیا اور ایک دوسرے کی جانب رخ کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ ہر شخص اپنا اپنا خواب بیان کرے۔ جس کا خواب اچھا ہوگا وہ اس حلوے کو کھائے گا، جس کا خواب بہتر ہوا اس کی عقل بھی بہتر ہوئی، یقیناً اس کی روح بھی پر نور ہوگی اور ایسے بزرگ کی خدمت میں اپنا حصہ اسے کھلانا باعث برکت ہے۔ یہودی نے سب سے پہلے اپنا خواب سنایا اور کہا میں جا رہا تھا کہ میری نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی۔ ایک نور کی تجلی ظاہر ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور اس میں چھپ گئے۔ اس نور کی تجلی سے کوہ طور کے 3 ٹکڑے ہوئے۔ ایک ٹکڑا سمندر میں گرا تو اس کا زہریلا پانی شیریں ہو گیا۔ دوسرا ٹکڑا زمین میں دھنس گیا تو اس میں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو بیماریوں کے لیے باعث شفاعت ہوا۔ تیسرا ٹکڑا خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گیا اور عرفات کا پہاڑ وجود میں آ گیا۔ اب کوہ طور کا دوسرا تغیر شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آسمان سے گرنے والی یخ کی طرح نرم ہو گیا۔ اس کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کو اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ یہ عجب چیز تھی کہ کوہ طور کا دامن عجیب چیز سے پر ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا ہے اور اس کے بدن پر ان جیسا خرقہ ہے۔ وہ سب ہر ماہ کوہ طور کی جانب جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے مردوں کو زندہ کرنا دکھا دے۔ اب میں سمجھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہے اور انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت میں متحد ہیں۔ پھر مجھے فرشتوں کی ایک جماعت نظر آئی جیسے وہ برف بنے ہوئے ہوں۔ فرشتوں کی ایک دوسری جماعت بھی میں نے دیکھی جو آتشی معلوم ہوتی تھی۔ اس خواب پر حیران نہ ہو کہ اس یہودی کا انجام بخیر ہوا اور اس نے مرتے وقت شرک سے توبہ کر لی۔ کسی کافر کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے اسے آخر میں توبہ نصیب ہو جائے۔ یہودی کے بعد عیسائی نے خواب سنایا اور کہا کہ سب جانتے ہیں کہ آسمان کی چیزیں زمین سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر تھا، اس لیے اس حلوے کو کھانے کا میں زیادہ مستحق ہوں۔ مقصود بیان: مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ
اللہ بیان کرتے ہیں کہ چلاکی سے بچو کہ کہیں تم آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے طلبگار بنو اور اپنی زندگیوں کا مقصد اسی مقصود حقیقی کو بنا لو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق دریافت کریں تو انہیں کہہ دیں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہوں۔ بس طلب سچی ہو تو یقیناً مقصود مل جاتا ہے۔